سب سے پہلے مرحلے میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ایک مومن اس بات پہ ایمان رکھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے شریعت کا مسئلہ بنایا ہے یہ مسئلہ عین انصاف کے مطابق ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، آپ کا رب بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کیا کرتا ہے۔ جس رب نے اپنے بارے میں یہ بات کہی کہ وہ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا ہے، تو اسی رب کے دیے ہوئے احکام میں کوئی حکم ظلم پر مبنی ہو، زبردستی پر مبنی ہو، ظلم کی ترجمانی کرتا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میرے اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ہمارے ایمان کا یہ باب ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ جس بات کا حکم دیتے ہیں اس میں ظلم نہیں ہو سکتا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دیتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی خواہش سے مرضی سے نہیں بولا کرتے ہیں، وہ تو وحی ہوتی ہے جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ نبی کی طرف جو وحی آتی ہے وہ اللہ ہی کی بات ہوتی ہے، اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا پیغام ہوتا ہے۔ تب پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلامی شریعت کے احکام ظلم پر مبنی ہو، ظلم کی تائید کرتے ہوں یا ظلم کی ہمت افزائی کرتے ہوں یا ظلم کی دعوت دیتے ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ کا اس حقیقت پر جب ایمان ہے تو پھر آپ کا یہ ایمان اس قدر مضبوط ہونا چاہیے اسلامی شریعت کے کسی بھی مسئلے کے سلسلے میں ہمارے دل و دماغ میں یہ خیال آنے نہ پائے کہ یہ کسی قسم کا ظلم ہے۔ جیسے لوگوں نے عورت اور مرد کے درمیان فرق کی جو بات اسلامی شریعت نے کہی، مغربی دنیا کہتی ہے یہ عورت پہ ظلم ہے، مغربی دنیا کہتی ہے یہ عورت پہ ظلم ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ اس رب ذوالجلال کا حکم ہے جس رب نے اپنے بارے میں کہا کہ وہ ظلم نہیں کیا کرتا، اس کا بھیجا ہوا ایک ایک حکم عین انصاف کے مطابق ہے، عین فطرت کے مطابق ہے، عین انسانوں کی ضرورت کے مطابق ہے، اس میں کوئی ظلم کی بات نہیں ہو سکتی۔ کہ اسلامی شریعت میں اگر یہ حکم ہے، یہ میرے اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے کہ ہم مانیں کہ اس میں کوئی ظلم کی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ اسلامی شریعت کے اس حکم کی مصلحتیں کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، کیوں اسلامی شریعت نے ان ساری چیزوں کو بیان کیا، آپ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ان کی حقیقت کو تلاش کریں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں اللہ نے کسی بات کا حکم دیا ہے تو کیوں دیا ہے، اس کے پیچھے کیا فوائد متوقع ہیں، کیا ان سے فائدے ہونے والے ہیں، کیا اس کے پیچھے مقاصد ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں اگر آپ انصاف کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ اور واقعی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے اس معنی کو کہ اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ فرماتے ہیں وہ مبنی بر حکمت ہوتا ہے، اسے ذہن میں رکھ کر اگر مسائل پہ غور کریں گے آپ کے اعتراضات میں سے سبھی کے یا اکثر اعتراضات کے جواب آپ کو مل جائیں گے۔ آپ کو اعتراض کرنے کا حق نہیں، لیکن اگر شبہات آتے ہیں تو ان کے ازالے کے لیے علم اور اہل علم سے رشتہ جوڑیں گے تو یہ شبہات آپ کے خود بخود دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اگر آپ کوشش کر رہے ہیں پھر بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو آپ کو یہ کہنا چاہیے، یہ ماننا چاہیے، اس کا اعلان کرنا چاہیے بات میری سمجھ میں نہیں آئی لیکن اگر یہ شریعت کا حکم ہے تو یہ ظلم نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا حکم ہے، میرا ایمان ہے کہ عین انصاف پر مبنی ہے، اس میں ظلم اور زبردستی کی کوئی بات نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت ہے۔ اور شریعت جس چیز کا بھی حکم دیتی ہے یا تو اس میں خیر ہی خیر محض ہوگا یا اس میں کسی کو تھوڑا شر نظر بھی آتا ہے تو اس میں خیر غالب ہوگا۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، تشریع اسلامی یعنی اسلامی شریعت کی جو قانون سازی ہوئی، یعنی جو شریعت انسانوں کو دی گئی ہے، اس میں جو احکام دیے گئے ہیں، جتنی بھی باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس میں انسانوں کے لیے صرف خیر ہی خیر ہے یا نہیں تو خیر اس کے اندر غالب ہے، زیادہ ہے۔ وقتی شر نظر آ سکتا ہے آپ کو لیکن اگر آپ مسئلے کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کریں گے تو خیر اس میں غالب نظر آئے گا۔ اور جس چیز سے اسلامی شریعت منع کرتی ہے، جس چیز سے روکتی ہے، وہ یا تو شر ہی شر ہوگی یا اس کے اندر شر زیادہ ہوگا، غالب شر ہوگا، تبھی اسلامی شریعت اس سے منع کرتی ہے۔
इस फलसफे को, इस हिकमत को सामने रखकर आप अगर इस किस्म के जितने शुबहात आते हैं, शुबहात के बाब में अगर आप देखेंगे आपको जवाब मिल भी जाएगा, और जवाब ना मिले तो कम से कम ये मुजमल ईमान एक मुसलमान पर फर्ज है, वाजिब है, जरूरी है, वो कहे कि रब का फैसला है तो ये ऐन इंसाफ है, रब का फैसला है तो यही सही है, इसमें किसी किस्म के शक व शुबे की कोई बात नहीं। ये गैर मुस्लिम जो इस पे ईमान नहीं रखता उसे ये बात खिलाफ अक्ल नजर आती है कि जो चीज तुम्हारी अक्ल में नहीं आती उसे तुम कैसे मान लेते हो। लेकिन वही एक मुसलमान, जिस मुसलमान को अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत हासिल हो, वो रब को पहचानता हो, रब की शरीयत के पीछे जो हिकमतें मसलहतें उनका थोड़ा बहुत इल्म रखता हो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत लाई हुई है उसकी थोड़ी बहुत वाकिफियत रखता हो, उसके लिए ये कहना यह अक्ल के खिलाफ नहीं, ऐन अक्ल का तकाजा है कि रब का हुक्म है तो वह मबनी पर इंसाफ होगा, मेरी अक्ल उसको नहीं समझ पा रही है तो ये मेरा अपना कसूर है, ये कहना एक मुसलमान के लिए ऐन अक्लमंदी की बात होगी। इसलिए सबसे पहली बात जो मैं कहना चाह रहा हूं इस मौजू के सिलसिले में कि क्या इंसानियत पर इस्लाम का जुल्म है, तो हम सबसे पहले कहेंगे कि बहैसियत मुसलमान तो हम दो टोक बात कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी कोई जुल्म नहीं, ये अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत है, इसके पीछे मकासिद क्या है अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानते हैं, और हमारी समझ में आता है हम कहेंगे, लेकिन नहीं भी आता है तब भी हमारा ईमान है कि यह ऐन मबनी पर इंसाफ अहकाम है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।